السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامک انفارمیشن سینٹر میں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد درس حدیث ہوتا ہے اور اس میں الگ الگ حدیثیں مختلف موضوعات پر بیان کی جاتی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم جلد ہی حدیث کی ایک مشہور و معروف اور مقبول کتاب امام نووی کی ایک شاہکار تصنیف ریاض الصالحین کا درس شروع کرنے والے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم ریاض الصالحین کا درس شروع کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم امام نووی رحمہ اللہ کے بارے میں کچھ معلومات بھی حاصل کر لیں، کیونکہ جب آدمی کسی کتاب کو پڑھتا ہے تو کتاب پڑھنے سے پہلے کتاب کے مؤلف اور مصنف کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم امام نووی رحمہ اللہ سے متعلق 10 اہم باتیں معلوم کریں گے۔ نمبر 1، امام نووی رحمہ اللہ کا نام۔ امام نووی رحمہ اللہ کا پورا نام یحییٰ بن شرف النووی ہے۔ نمبر 2، کنیت اور لقب۔ امام نووی رحمہ اللہ کی کنیت ابو زکریا اور لقب محی الدین ہے۔ نمبر 3، امام نووی رحمہ اللہ کی تاریخ پیدائش۔ امام نووی رحمہ اللہ دمشق کے علاقے حوران سے متصل نواں نامی بستی میں 631 ہجری مطابق 1233 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ نمبر 4، امام نووی رحمہ اللہ کی ذہانت و فطانت۔ امام نووی رحمہ اللہ کی ذہانت و فطانت سے متعلق ایک بہت مشہور واقعہ ہے جسے یاسین یوسف مراکشی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی بار جب میں نے یحییٰ بن شرف نووی کو دیکھا تو وہ 10 سال کی عمر کے تھے اور بچے انہیں کھیلنے کے لیے اپنے ساتھ کھینچ رہے تھے، کھیلنے پر مجبور کر رہے تھے، لیکن وہ ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ جب بچوں نے زبردستی کی تو رونے لگے اور روتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں ان کے استاد کے پاس گیا اور میں نے کہا، آپ یحییٰ بن شرف نووی کے استاد ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بچہ آگے چل کر اس دور کا سب سے بڑا عالم و فاضل بنے گا اور پوری دنیا کے لوگ اس سے مستفید ہوں گے۔ تو استاد کہنے لگا کہ کیا تم نجومی ہو گئے ہو؟ تو شیخ یوسف یاسین مراکشی رحمہ اللہ کہنے لگے، میں نجومی نہیں ہوں، بلکہ میں نے وہی بات کہی ہے جو اللہ نے میرے منہ سے کہلوائی ہے، اور میں نے اس بچے میں وہ نشانیاں دیکھی ہیں جو بڑے لوگوں کی بچپن میں نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد امام نووی رحمہ اللہ کے استاد نے ان کے والد محترم کو امام نووی رحمہ اللہ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دلائی، اور ان کے والد محترم نے ان کی تعلیم و تربیت کا خصوصی خیال کیا، اور ان کے والد محترم کو اس بات کی شدید خواہش ہوئی کہ میرا بچہ بالغ ہونے سے پہلے ناظرہ قرآن مکمل کر لے۔ اس طرح امام نووی رحمہ اللہ نے بلوغت سے پہلے ناظرہ قرآن مکمل کر لیا۔ نمبر 5، اعلیٰ تعلیم کے لیے دمشق کا سفر۔ چونکہ امام نووی رحمہ اللہ کے گاؤں نواں میں کوئی بڑا مدرسہ نہیں تھا، اس لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کے والد محترم انہیں دمشق لے گئے اور دمشق میں مدرسہ رواحیہ میں داخل کر دیا۔ مدرسہ رواحیہ دمشق کا ایک عظیم مدرسہ تھا جہاں پہ بہت بڑے بڑے علماء مدرس تھے اور بہت اچھے اساتذہ وہاں پہ جمع تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ وہاں داخل ہو گئے اور وہاں تقریباً 20 بڑے بڑے علماء کے سامنے جانب تلمس طے کیا، اور ان کے تمام اساتذہ کا حال یہ تھا کہ تمام کے تمام اساتذہ اپنے فن کے ماہر تھے۔ کوئی حدیث کا ماہر تھا، کوئی فقہ کا ماہر تھا، کوئی تفسیر کا ماہر تھا، کوئی اصول کا ماہر تھا، کوئی عربی زبان و ادب کا ماہر تھا۔ اس طرح امام نووی رحمہ اللہ نے 2 سال کی مدت میں 20 اساتذہ کرام سے بہت سارا علم حاصل کر لیا اور اس لائق ہو گئے کہ مسند درس سنبھال سکیں۔ اس کے بعد امام نووی رحمہ اللہ وہاں دمشق کے اندر مختلف مدارس میں مسند درس پر بیٹھ کر لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دینے لگے۔ نمبر 6، علم دین کے حصول میں محنت اور جفا کشی۔ طالب علمی کے دوران ان کا یہ طریقہ تھا کہ امام نووی رحمہ اللہ روزانہ 12 اسباق پڑھتے تھے، مختلف علوم و فنون پر مشتمل 12 اسباق، یعنی 12 گھنٹیاں پڑھتے تھے۔ آج کے مدارس میں زیادہ سے زیادہ روزانہ صرف 8 پیریڈ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ گھنٹیاں نہیں ہوتی ہیں، لیکن امام نووی رحمہ اللہ روزانہ 12 اسباق مختلف اساتذہ کرام سے الگ الگ علوم و فنون پر پڑھتے تھے، اور اسی طرح ان کی شرح و تعلیق کا کام بھی کرتے جاتے تھے۔
رات کو بہت تھوڑا سوتے تھے، نیند کا غلبہ ہوتا تو کچھ دیر کے لیے کتابوں کا سہارا لے کر اونگ لیتے، پھر بیدار ہو کر اپنے علمی کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کی تعلیم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے وقف کر دی۔ پوری زندگی قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرنے میں مصروف رہے، کبھی کوئی کتاب لکھتے، کبھی اس کی شرح لکھتے، کبھی دوسروں کو بٹھا کر کے تعلیم دیتے، اور اس طرح امام نووی رحمہ اللہ نے پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی اور پوری زندگی انہوں نے شادی نہیں کی۔ اسی طرح امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ کی علم دوستی ضرب المثل بن گئی تھی۔ امام نووی رحمہ اللہ کے دور میں علم دوستی کی مثال اگر کوئی دیتا تو وہ امام نووی کے نام پیش کرتا تھا کہ اگر کسی کو علم حاصل کرنا ہو، علم کی راہ میں محنت کرنی ہو تو اس طرح محنت کرے جس طرح نووی محنت کرتے ہیں اور دن و رات وہ کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ کبھی مجلس درس میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے، کبھی سبق کے مشکل الفاظ حل کرتے ہوئے نظر آتے، کبھی تنہائی میں مطالعہ و کتابت حدیث میں مصروف رہتے، یہاں تک کہ چلتے پھرتے بھی سبق دہراتے رہتے تھے تاکہ سبق یاد ہو جائے، یہاں تک کہ چلتے پھرتے بھی سبق دہراتے رہتے تھے تاکہ سبق یاد ہو جائے، یا پھر کسی کتاب کا مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ نمبر 7، علم حدیث کے چند مشہور اساتذہ۔ چونکہ ریاض الصالحین یہ حدیث کی ایک عظیم الشان کتاب ہے، اس لیے علم حدیث میں ان کے اساتذہ کون ہیں ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، ابراہیم بن عیسیٰ المرادی الاندلسی ثم المصری ثم دمشقی۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان سے 10 سال تک علم حاصل کیا، یعنی ابراہیم بن عیسیٰ المرادی الاندلسی رحمہ اللہ کے پاس بیٹھ کر میں نے 10 سال تک علم حاصل کیا، لیکن 10 سال کی جو مدت میں نے کوئی منکر انہیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کوئی غلط کام یا خلاف شریعت کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نمبر 2، علم حدیث کے دوسرے استاد ہیں امام نووی کے ابو اسحاق بن ابراہیم ابی حفص عمر بن مضر الواسطی۔ امام نووی رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے انہی سے پوری صحیح مسلم کا سماع کیا ہے۔ نمبر 3، الشیخ زین الدین ابو البقاء خالد بن یوسف بن سعد النابلسی۔ نمبر 4، عبد العزیز بن محمد بن عبد المحسن الانصاری الحموی الشافعی۔ یہ چند اساتذہ کرام کے نام ہیں جن سے امام نووی رحمہ اللہ نے علم حدیث حاصل کیا ہے۔ نمبر 8، چند اہم تصانیف۔ ارباب سیر نے امام نووی رحمہ اللہ کی 28 کتابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ 28 میں سے چند کتابوں کا ذکر ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ نمبر 1، شرح البخاری۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بخاری کی ایک شرح لکھی لیکن اسے صرف کتاب الایمان تک لکھ سکے۔ امام نووی رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے شرح بخاری میں مختلف قسم کی معلومات جمع کی ہیں، یہ مختصر ہونے کے باوجود مفید اور متنوع علوم و فوائد پر مشتمل ہے۔ نمبر 2، ریاض الصالحین۔ یہ ریاض الصالحین جو انشاءاللہ ہم ابھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس کی حدیثیں ایک کے بعد دیگر اللہ کی توفیق سے۔ تو ریاض الصالحین ترغیب و ترہیب اور زہد و ریاضت نفس سے متعلق صحیح حدیثوں کا خوبصورت مجموعہ ہے۔ معتبر اور مفید ہونے کی وجہ سے اس کتاب کو بڑی شہرت نصیب ہوئی۔ اس کتاب کے اردو زبان میں متعدد تراجم ہو چکے ہیں۔ نمبر 3، اربعین نووی۔ اربعین بھی حدیث کی ایک قسم ہے اور اکثر محدثین نے 40 حدیثوں کے مجموعے مرتب کیے ہیں اور ان کا نام اربعین رکھا ہے، مگر امام نووی رحمہ اللہ کی اربعین ان سب میں سب سے زیادہ مقبول و متداول اور مفید ہے۔ امام صاحب کا خود بیان ہے کہ میں نے اپنی اس کتاب اربعین نووی میں 40 حدیثیں رکھی ہیں اور ان میں سے ہر حدیث دین کے عظیم الشان قاعدے پر مشتمل ہے۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ نے جو احادیث اپنی اربعین میں ذکر کی ہیں ان میں سے اکثر احادیث صحیح بخاری اور مسلم سے لی گئی ہیں۔ اربعین نووی کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے، عربی زبان میں اربعین نووی کی 20 سے زیادہ شرحیں لکھی گئی ہیں۔ نمبر 4، شرح صحیح مسلم۔ اس کا اصل نام المنہاج فی شرح مسلم ابن الحجاج ہے۔ یہ امام نووی رحمہ اللہ کی سب سے مشہور تصنیف ہے اور ان کے علمی تبحر، وسعت مطالعہ اور ذوق تحقیق کی شاہکار ہے۔ صحیح مسلم کی بھی بہت ساری شرحیں لکھی گئی ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی شرح شہرت اور مقبولیت کے اعتبار سے شرح نووی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ شرح نہ تو مطول ہے اور نہ مفصل، نہ بہت مختصر بلکہ متوسط ہے۔ شرح صحیح مسلم کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کی ہمتیں پست نہ ہوتی تو میں اس شرح کو 100 جلدوں میں مکمل کرتا، لیکن 3 جلدوں میں ختم کر دیا۔
امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم کے شروع میں ایک علمی مقدمہ بھی تحریر فرمایا ہے، جس میں آپ نے صحیحین خصوصاً صحیح مسلم کی خصوصیت، اہمیت، امام مسلم کی علوم حدیث میں عظمت و برتری یا غیر معمولی احتیاط و کاوش، دقت نظر کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے مقدمہ شرح صحیح مسلم میں امام نووی رحمہ اللہ نے اصول روایت اور فن حدیث کے مباحث اور مصطلحات بھی تحریر کیے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ کی یہ شرح جامع اور بے شمار مفید مسائل اور مباحث پر مشتمل ہے۔ اس شرح میں ایک حدیث کی شرح دوسری حدیث سے کی گئی ہے اور ساتھ ہی یہ تصریح کر دی ہے کہ یہ حدیث فلاں آیت قرآنی کے موافق ہے، اور اس کے ساتھ مشکل الفاظ کی توضیح و تشریح بھی کی گئی ہے۔ نمبر 9، امام نووی رحمہ اللہ کے بارے میں علماء کرام کے تزکیتی کلمات۔ امام محی الدین فرماتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ عالم باکمال، زاہد بے مثال اور نڈر و بے باک داعی تھے۔ رشید الدین حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ انتہائی متقی اور پرہیزگار، اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ اسی طرح سے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ اصحاب شافعی میں ایسے پائے کے امام ہیں کہ جن کے اقوال معتبر ہیں اور شافعیہ میں سب سے زیادہ تالیف کی حرص رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح سے ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ نے بہت ساری علوم میں کتابیں لکھی ہیں، حدیث میں کتابیں لکھی ہیں، اسی طرح سے علوم حدیث میں اپنی کتابیں لکھی ہیں، فقہ میں اپنی کتابیں لکھی ہیں، لغت میں اپنی کتابیں لکھی ہیں۔ بظاہر اللہ عالم وہ مخلص ترین مصنف تھے، جبھی تو ان کی تالیفات مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی ہیں۔ شاید ہی کوئی مسجد ہو جہاں ریاض الصالحین موجود نہ ہو۔ کسی کی کتاب کو لوگوں میں مقبول عام حاصل ہونا بظاہر اس کے اخلاص نیت کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے امام یحییٰ بن شرف نووی رحمہ اللہ نے اگرچہ بہت کم عمر پائی، تقریباً 45 سال کی عمر پائی، لیکن اتنی کم عمر میں اتنی زیادہ تالیفات اور تصنیفات چھوڑی ہیں کہ اگر 40-45 سال کی عمر تک کوئی پڑھنا چاہے تو اس کے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ بہت ہی زیادہ اللہ رب العالمین کے دین کے بارے میں غیرت رکھنے والے تھے۔ جب بھی کوئی منکر کام کسی کو کرتے ہوئے دیکھتے فوراً ٹوک دیتے تھے، یہاں تک کہ بادشاہوں کو، خلفاء کو، سلاطین کو بھی نہیں بخشتے تھے۔ کوئی بھی بادشاہ یا کوئی خلیفہ اگر غلط کام کرتا ہوا نظر آتا اسے بھی فوراً منع کر دیتے تھے اور ٹوک دیتے تھے کہ تمہارا یہ کام خلاف شریعت ہے۔ نمبر 10، امام نووی رحمہ اللہ کی وفات۔ امام نووی رحمہ اللہ جب دمشق میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے اس وقت ان کی عمر 19 سال کی تھی۔ 2 سال کے اندر انہوں نے کتاب و سنت کے علوم میں مہارت حاصل کر لی اور مسند تدریس پر بیٹھنے کے قابل ہو گئے، اور اس کے بعد تقریباً 28 سال تک دمشق کے اندر الگ الگ مدرسوں میں لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دی اور الگ الگ علوم و فنون پر کتابیں لکھی۔ امام نووی رحمہ اللہ دمشق میں 28 سال گزارنے کے بعد اپنے وطن نوا واپس آئے اور وہاں بیمار ہو گئے۔ امام نووی رحمہ اللہ کی وفات 676 ہجری مطابق 1278 عیسوی میں 45 سال کی عمر میں ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ امام نووی رحمہ اللہ کی زندگی سے متعلق چند اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین امام نووی رحمہ اللہ اور دیگر تمام علماء اور محدثین کی تمام کتابوں کو قبول فرمائے۔ جو بھی انہوں نے علمی یادگار چھوڑی ہیں ان تمام علمی کاموں کو رب العالمین شرف قبولیت عطا فرما، اور ہم جو کتاب پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں ریاض الصالحین، رب العالمین ہمیں اس کتاب کو اخلاص کے ساتھ شروع کرنے، پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔